والا ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ محترم سامعین، اکابرین ملت، محترم علماء کرام، ذاکرین عظام، جتنے بھی جہاں موجود ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، السلام علیکم توفہ یا علی مدد۔ کوئی زیادہ باتیں کرنا مقصود نہیں، لیکن چونکہ یہ آج کی میٹنگ، آج کا یہ انعقاد علماء و ذاکرین کانفرنس کے نام سے ہے، تو اپنے مابین کچھ چیزوں کو طے کرنا ہے ہمیں۔ یہ جو آج کی میٹنگ ہے، جو آج کا اجتماع ہے، یہ ہمارے پورے ملک پاکستان کے تمام صاحبان ممبر، محراب و ممبر کے افراد نہیں ہیں۔ شارٹ نوٹس میں پیغام دیا گیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہمارے اس کی ہے کہ بانیان سے معذرت کر کے علماء و ذاکرین جو مجالس سے منسلک ہیں وہ جہاں پہ پہنچے ہیں، پھر بھی پوری تعداد جو ہماری علماء کی اور ذاکرین کی ہے وہ ابھی پوری یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک حصہ یہاں پہ موجود ہے، باقی لوگ رابطے میں رہے، کچھ مجبوریوں کے باعث نہیں آ سکے، کچھ عزاداری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ خاموشی چاہوں گا 2 منٹ کے لیے۔ ختم کرنے کی اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ شیعہ حیدر قرار صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بل تو بہت سے آئے، بہت سی تحریکیں اٹھی، بہت سے جابر لوگ آئے، شیعہ حیدر قرار کو ہر دور میں انہوں نے ٹارگٹ کیا، ہمیں مارا، جہاں تک ہو سکا ہم نے ہر دور میں جانوں کا نذرانہ دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہے۔ اگر آپ بات سن نہیں رہے تو مجھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گرمی کی وجہ سے ان کو جگانا پڑے گا۔ یاد رکھیں میرے صاحبان، کان نہ سنیں، روح سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے اتحاد کا مسئلہ ہے، ہماری علماء کی اور ہماری ذاکرین کی اس محنتوں کا مسئلہ ہے کہ جو گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، تحصیل تحصیل، ضلع ضلع، صوبہ صوبہ، ملک ملک، ہر ممبر پر ہر جملے کے بعد شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں کے جملے کہتے ہوئے ہمارے علماء و ذاکرین نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جو شیعہ اور سنی کا اتفاق باقی نہیں دیکھ سکتا؟ ہمیں جہاں پہ اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں جنگ نہیں چاہتے، خانہ جنگی نہیں چاہتے، چونکہ جب ہم واپس گھروں کو لوٹیں گے تو ہمارے دائیں جانب کسی اہل سنت بھائی کا گھر ہے، ہماری دوسری جانب کسی ہمارے پیارے اہل سنت بھائی کا گھر ہے۔ تو اس تقریر کے بعد، اس میٹنگ کے بعد ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے محترم جوانوں اور بزرگ علماء کرام کہ ہمارا مسئلہ اس بل کے ساتھ ساتھ اپنی اس وحدت کو بھی قائم رکھنے کا ہے جس پہ ہم جماعتیں بنا چکے ہیں وحدت کے نام پر۔ یاد رکھے میرے محترم سامعین، یہ مسئلہ
قوم شیعہ کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ذاکرین نظام سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ملک ہو یا پردیس، ہر جگہ پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک پاکستان کے امن کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کے لیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دن رات سڑکوں پہ ہوتے ہیں، سوائے اللہ اور محمد و اہل بیت محمد کے ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی۔ آسان ترین ہدف ہے ملک پاکستان میں ذاکرین امام حسین علیہ السلام، اور جب ہمیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے تو ٹارگٹ کرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ کوئی شہید کے بچوں سے پوچھے کہ آپ کس حال میں زندہ ہیں۔ یاد رکھے جوانوں، یہ جو FIR کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں کچھ غفلت ہماری، اگر یہی اجتماع ہم 4 مہینے پہلے کر لیتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن کیا کریں کہ سب کو پیسہ کمانا ہے، سب کو جائیدادیں بنانی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، رقبے بنانے ہیں، اپنے اپنے ہدف کو، ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھے جوانوں، جب ہم خود ہی ایک دوسرے پر FIR کروائیں گے تو دشمن ہم پہ FIR کس طرح نہیں کروائے گا۔ پہلے خود طے کر لیں کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، جسموں کا ملاپ ہے یا ہمارے دلوں کا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے دلوں کا ملاپ ہے، انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھا نظر آئیں گے۔ یاد رکھے جوانوں، کچھ بھی ہو، حالات جیسا بھی ہو، حالات ملک کے جیسے بھی ہوں، ایک ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کی بے احترامی نہیں کریں گے، اور نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی بھی صورت ہم اس ملک کے امن کے لیے، کسی بھی صورت میں ہم مولا علی علیہ السلام کے دشمن کی اہانت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن کی توہین کو حرام ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے گستاخی علی ابن ابی طالب کرنا ہے۔ جن لوگوں نے بات سنے، بات کی سمجھ، جن لوگوں نے ممبر سے ذات امیر المومنین پر تبرہ کیا، سب و شتم کیا، کبھی بھی وہ اس مقام پہ نہیں آئیں گے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ امن کے لیے سلامتی، مارے جانا ہے محبت علی میں، آج نہیں تو کل مارے جائیں گے۔ یہ بھول جائیں کہ کوئی دنیا آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دے گی۔ تو میری گزارش ہے محترم صاحبان سے، اکابرین ملت سے، کہ یہ جو وحدت ہے، یہ یکجہتی ہے، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کو مل کر چلنا ہے، مل کر ثابت کرنا ہے۔ یاد رکھے محترم سامعین، بہت ساری جگہوں پہ ذاکرین کا حق جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب علماء نے قول دی تو بڑے سے بڑا نام اور مظلوم کربلا کا وہ ذاکر جس نے کل ذاکری کا آغاز کیا ہے، وہ بھی آج اس اجتماع میں موجود ہے۔ تو جہاں آپ اپنے علماء کرام کا، ان کا تحفظ کرتے ہیں، وہاں ذاکرین بھی آپ سے تحفظ مانگتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ذاکرین سے، ہمارے صاحبان ممبر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بزرگان ملت کا حق ہے کہ وہ ہمیں پاس بٹھائیں اور عزت اور پیار سے سمجھائیں کہ کس طرح علی ولی اللہ کو زندہ رکھنا ہے، نہ کہ ہمارے اوپر FIR کروائی جائے۔ وہی مجلس جو جامعہ صادق میں پڑھی گئی، وہی مجلس ترلائی میں پڑھی گئی، لیکن جامعہ صادق والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہمارا بندہ آج تک اس ملک میں واپس نہیں آیا۔ جامعہ صادق والا معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کا بھی امام علی ہے تو ہمارا بھی امام علی ہے، آپ بھی مولا متقیان کے مداح خان ہے تو ہم بھی مولا کے مداح خان ہیں۔ ہمیں ہر طرح سے تحفظ دیا جائے، اپنی محفل میں ہمیں بلایا جائے۔ جب قوم کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں، آپ مدارس میں بیٹھتے ہیں، ہم گلی گلی میں، کوچہ کوچہ میں، جہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی، ان رستوں میں، ان چوراہوں میں جا کر ہم حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ علی کل بھی واجب تھا اور علی آج بھی واجب ہے۔ بس آخری بات، جی ختم۔
ذاکرین کا کردار بڑا کمال رہا ہے اس ملک کے اندر. ہمیں واپس لوٹنا ہے. اس میٹنگ کے بعد اپنے گھر جانا ہے, محلے میں جانا ہے. ہمارے دوست اہل سنت ہیں, ہمارے بھائی اہل سنت ہیں. یاد رکھیں محترم جوانوں, جب تک وحدت اندر سے نہیں ہوگی, اندر سے یکجا نہیں ہوں گے, تب تک جسموں کو جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے اپنے عقائد کو. ہم جو شیعہ ذاکرین ہیں, پاکستان کے شیعہ ذاکرین, ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو در تشہد واجب مانتے ہیں. جو نہیں پڑھتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. بولے ذاکرین, میرے ساتھ بولے آپ. ہم جتنے ذاکرین نظام ہیں, ہمارے عقائد جو ہیں جوانوں, لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود, پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود, ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقا اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو. لیکن ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے پاکستانی ذاکرین کے, کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو در تشہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع عظام کے فتووں سے مانتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روح سے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہماری جنگ نہیں ہے اس سے. ہم حرمت سادات کے قائل ہیں. ہمارا جو عقیدہ جوانوں, عقیدے میں سیدزادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے ہم حرام مانتے ہیں, حرام تسلیم کرتے ہیں. لیکن جہاں بھی یاد رکھیں, ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا, ہم اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو پس پشت ڈال کر ہم علماء کرام کے, باوجود علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں بھی ہمیں پکارا جائے گا, جہاں ہمیں بلایا جائے گا, چونکہ اس میٹنگ کے بعد بہت سی ہوائیں بلند ہونے والی ہے. یاد رکھیں, آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ تشریف لائیں, کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آخری بات, خابرین ملت یہاں پہ موجود ہیں, تو اپنے ذاکرین نظام کی طرف سے میں گناہگار ان کا نمائندہ بن کر یہاں پہ ہم جو آئے ہیں, انشاءاللہ پورے ملک کے ماتمی عزادار, ہر شیعہ, ہر محب محمد و اہل بیت محمد, ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں. جہاں بھی ہمارے خون کی ضرورت ہوگی, علماء نے بھی ایک کال دی ہے تو ہم اس کال پہ پہنچے ہیں. جہاں بھی کوئی بھی محب امیر المومنین اکابرین میں سے کوئی بھی, جہاں بھی ذاکرین نظام کو بلائے گا, اس جگہ پر ہم صرف خود نہیں پہنچیں گے, اگلی میٹنگ ہوگی تو بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. تو میری دعا ہے کہ خدا بند متعال یہ یکجہتی, یہ وحدت یہ قائم رکھے, اور ہم جو پاکستانی شیعہ ہیں, ہمیں ہمارا حق کم از کم جینے کا دیا جائے, ہم سے ہمارے حقوق نہ چھینے جائیں. پاکستان پہ کل بھی خرچہ پاکستان کے شیعہ کا تھا, آج بھی بچانے کے لیے شیعہ علی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمران, اتنی 122 بلوں کو 8 اسمبلی ممبران اور 20 سینٹ کے لوگوں کی موجودگی میں اس کو پاس کر دیا جاتا ہے, نہ اس بل پہ بحث کی جاتی ہے اور نہ اس بل کے کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے. ہماری اپیل ہے پورے ملک سے, پورے شیعہ نے حیدر قرار سے, کہ قوم شیعہ کی بقا کے لیے سب یکجا ہو جائے اور سب مل کر ثابت کر دیں کہ علی ولی اللہ پر نہ کوئی کل سمجھوتا تھا اور نہ آج سمجھوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تشریف رکھیے جی, تشریف رکھیے.